السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یا ایہا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید 19واں پارہ سورہ نمل کی آیت نمبر 38 اور 39 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودہ، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ پڑھے باوت بلند درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاخر شریف کا مہینہ جو ہم سب کے درمیان رواں دواں ہے کہ اس مہینے میں امت مسلمہ ایک زمانہ دراز سے، صدیوں سے پیران پیر روشن ضمیر الشیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کی محفلیں سجاتے آ رہے ہیں اور لنگر کے ذریعے سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اپنے دوست و احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسیوں کی ضیافت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، آج میں نے جن آیات کو قرآن مجید کی تلاوت کر کے تقریر کا موضوع بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے انبیاء اور اولیاء کی اور اللہ کے صالحین بندوں کی عقیدت کو، محبت کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ اگر انبیاء کے معجزات کا ذکر کیا جائے یا اولیاء کی کرامتوں کا ذکر کیا جائے یا صالحین کی دعاؤں کے تعلق سے کہ جس کی بنا پر رب تبارک و تعالی جو انہیں انعامات عطا فرماتا ہے، نوازشات فرماتا ہے، تو اس کے ماننے کو، یعنی اولیاء، انبیاء، صالحین، جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے قریبی ہیں، ان کے
انبیاء ہیں تو معجزات، اولیاء ہیں تو کرامتیں، صالحین ہیں تو ان کی نیک دعاؤں کے قبولیت کا انکار دلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کے لیے یہ مانیں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے. تو اب ظاہر سی بات ہے جو عام مسلمان ہوں گے وہ ڈر جائیں گے، بولیں گے بھائی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے شرک کرنے کی، ہم کیوں مانیں. اور الگ الگ طریقوں سے توحید کے نام پر مسلمانوں کے دلوں میں انبیاء کی اور اولیاء کی نفرت کو ڈالنے کی سازشیں چل رہی ہیں. تو معزز سامعین کرام، تو اس مناسبت سے چند باتیں، اس لیے کہ اگر میں نے تو پہلے سوچا تھا کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتوں کا کچھ ذکر کر دوں، کچھ کرامتیں بیان کی جائیں، لیکن آج کل جس انداز میں معاشرہ چل رہا ہے وہ فوراً جو ہے انکار کر بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو قرآن سے ثابت کرو، اسے حدیث سے ثابت کرو. اسے عقل و شعور ہی نہیں کہ ولی کا جو کرامت ہوگی وہ حدیث میں یا پھر جو ہے قرآن میں، وہ کہاں سے اس کو ملے گی. قرآن کو تو نازل ہوئے 1400 سال سے زیادہ کا زمانہ، 1450 سال ہو گئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے بھی جو ہے 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. تو اب اس کے بعد جو اللہ کے نیک بندے ہوئے، جنہیں اللہ نے ولایت عطا فرمائی، جنہیں اللہ نے کمالات عطا فرمائے، انہیں کرامتیں عطا فرمائی، اب انہوں نے جو کرامت اب کی ہے اس کے بعد کے دور میں کی ہے، وہ قرآن اور حدیث میں کیسے ملے گی. تو یہاں پر اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ کرامتیں اور معجزات کا ذکر قرآن میں نہ ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آج میں یہی بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی بات کو آج ہمیں سمجھنا ہے. گزشتہ قوموں میں، گزشتہ امتوں میں بھی جو ہے اولیاء گزرے اور ان کی کرامتوں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. تو جب ان امتوں میں اولیاء کی کرامتیں ظہور میں آئی ہیں، اللہ نے ان امت میں جو گزشتہ جو امتیں تھیں، امت محمدیہ سے پہلے جو امتیں اس دنیا میں آئیں، جب ان میں ہونے والے اللہ کے نیک بندوں کو جب رب تبارک و تعالیٰ نے کمالات سے نوازا ہے، کرامتوں سے نوازا ہے، جس کا تذکرہ قرآن مجید میں ملتا ہے، تو آج ہمیں وہ سماعت کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا. وہ ایمان کو مضبوط اس طریقے سے کرنا ہے کہ پچھلے جمعہ بھی میں نے جو ہے اس تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں کہ انبیاء اور اولیاء کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات دیے ہیں، انبیاء کو معجزات دیے ہیں، اولیاء کو کرامتیں جو دی ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے تعلق سے بھی آپ نے تفصیل کے ساتھ سماعت کی، اور اس کے فوائد کیا کچھ ہے وہ بھی آپ نے سماعت کیا. کتب احادیث، کتب تواریخ جو ہے اس سے بھرے ہوئے کہ انبیاء نے جو ہے معجزات دکھائے تو پھر لوگ اسلام قبول کر لے کلمہ پڑھ کے. اولیاء نے کرامتیں دکھائی تو کلمہ پڑھ کر بندوں نے جو ہے اسلام قبول کیا، اللہ کے ماننے والے بن گئے. اس سے پہلے وہ اللہ کے شریک کیا کرتے تھے. تو ان کی ضرورت ہی اس وجہ پیش آئی کہ لوگ شرک سے ہٹ کر توحید کی طرف آئے. معجزات اور کرامتوں کے ظہور ہونے کی جو ضرورت پیش آئی وہ اسی لیے پیش آئی کہ لوگ جو ہے اللہ عز و جل کے بھیجے ہوئے ان بندوں کے ہاتھ سے وہ کمالات دیکھیں کہ جس کی بنا پر وہ انہیں سچا سمجھ کر کلمہ پڑھ کے اللہ کی طرف رجوع کرنے آ جائیں. یہ اصل مقصد اس کا. اللہ کے نیک بندوں کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، انہیں کیا ضرورت تھی اس کی؟ تو معزز سامعین کرام، اب
گزشتہ امت میں، یہ امت حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ جسے قرآن نے رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ وقت بھی اتنا زیادہ نہیں۔ سمجھنا ہی یہ ہے کہ جب گزشتہ امت میں ان انبیاء کرام کے امتیوں میں جو اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوئے، جو ولی بنے، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی تھی، تو پھر اپنے حبیب جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام انبیاء کے جو امام ہیں، ان کی امت میں رب تبارک و تعالیٰ صالحین جو بندے ہوں گے انہیں جنہیں ولایت کا شرف عطا فرمائے گا، تو یہ کرامتیں اگر ان سے ظہور میں آئیں تو اسے جو ہے اس طریقے سے کہہ کر انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو معزز سامعین کرام، مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں، یہ واقعہ 19ویں پارے میں سورہ نمل میں موجود ہے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ مختصراً یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور بادشاہت بھی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ بادشاہت جو انہیں دی گئی انسانوں پر بھی دی گئی، جنات پر بھی دی گئی، چرند پرند پر بھی، جانوروں پر بھی انہیں بادشاہت رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہاں تک کہ جانوروں کی، کیڑے مکوڑوں کی تک بولیوں کا علم انہیں عطا فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا کرم کیا حضرت سلیمان سے، اتنا سب کچھ عطا فرمایا، اتنا۔ تو ان کے لشکر میں ہر کوئی ہوتا تھا، چاہے انسان ہو، جن ہو، جانور ہو، پرندہ ہو، سب ہوتے تھے۔ تو اس میں ایک خاص قسم کا پرندہ تھا جس کا نام قرآن مجید میں ہے ہدہد۔ وہ پرندہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے یاد کیا تو وہ اس وقت غیر حاضر تھا، تو جواب میں یہ کہا گیا کہ وہ نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی اپنے طور پر اگر وہ غیر حاضر ہے، اس کے پاس کوئی عذر اگر نہیں ہوگا تو میں اسے سزا دوں، اور سزا کیسے؟ یا تو اسے ذبح کر دوں۔ تو معزز سامنے کرام، تو ہدہد جو تھا بعد میں آیا، آنے کے بعد اس نے ملکہ سبا، ایک جگہ کی جو ہے جس کے ماتحت ایک فوج تھی، اسے تخت دیا گیا تھا، تو اس کے تعلق سے ذکر کیا ہدہد نے آ کر کہا کہ ایک ایسی بھی جگہ میں جا کر آیا ہوں جہاں پر لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ کا سجدہ کرنے کے بجائے وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں۔ وہ کس کا سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، بڑے عجیب و غریب لوگ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں پر خط لکھا اور انہیں جو ہے اسلام کی دعوت دی۔ کس چیز کی دعوت دی؟ اسلام کی دعوت دی، اور کلمے کی طرف انہیں بلایا، اللہ عز و جل کو ایک خدا ماننے کی طرف انہیں بلایا، اللہ کا نام لکھ کر ان کے پاس بھیجا۔ تو وہاں سے جو وہاں کی ملکہ تھی جن کا نام بلقیس تھا، وہ روانہ ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ تو اس کے تخت کے بارے میں آتا ہے کہ بڑا وزنی بھاری تخت تھا، بڑا لمبا چوڑا وزنی تخت تھا، بہت زیادہ۔ تو وہ اپنے ملک سے نکل چکے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ مختصر کر کے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بڑا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں موجود ہے، اور میں نے آپ کو حوالہ بھی دے دیا 19واں پارہ سورہ نمل۔ میں نے جن آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا وہ آیت کریمہ 38 اور 39 ہیں، لیکن یہ واقعہ شروع ہوتا اور بھی پہلے سے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہ وہاں سے نکلی تو میں نے بڑے مختصر انداز میں ان آیت کریمہ تک جو ہے بات کو پہنچا دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہ جو ہے اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے درباریو، تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ تخت بلقیس کو
جو ہزاروں میل دور اتنے فاصلے پر ہے، بڑا لمبا چوڑا اور بڑا بھاری وزنی ہے، وہاں سے وہ یہاں پر لانے کی کس میں طاقت؟ انہوں نے کیا کہا، اے درباریو تم میں کون ہے کہ وہ اس کا تخت میرے پاس لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ میرے حضور مطیع ہو کر حاضر، یعنی بلقیس جو کہ وہاں سے نکل چکی ہے میرے پاس آنے والی ہے، فرما بردار ہو کر وہ میرے پاس میرے حضور حاضر ہونے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے پہلے تخت بلقیس کو میرے دربار میں کون حاضر کر سکتا؟ تو اب کیا ہوا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو ایک بڑا خبیث جن، بڑا طاقتور، بہت زیادہ طاقت والا جن، انسان نہیں، کون؟ جن، اس نے کہا، ایک بڑے جن نے کہا کہ میں وہ تخت حضور میں حاضر کر دوں گا، آپ کی خدمت میں اسے لا کر پیش کر دوں گا، قبل ان تقوم من مقامک، قبل اس کے کہ حضور اجلاس برخاست کریں، آپ کا جو دربار چل رہا ہے، آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے پہلے۔ مفسرین کرام اس کے تعلق سے کہتے ہیں کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اٹھنے سے پہلے، دو چیزیں، ایک یہ جو دربار چل رہا ہے دربار ختم ہونے سے پہلے، دوسرا قول یہ کہ آپ جو تخت پر اپنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو بیٹھے ہوئے سے اٹھنے میں جتنا وقت لگتا ہے، اس وقت کے اندر میں جو ہے اس تخت بلقیس کو جو ہزاروں میل دور ہے، بڑا بھاری ہے، وزنی ہے، لمبا اور چوڑا ہے، اس تخت کو آپ کے حضور حاضر کر دوں گا، آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، جو بیٹھے ہوئے صرف اٹھنے تک، اتنے ٹائم، یا پھر جو دربار چل رہا وہ دربار کے ختم ہونے تک۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں بے شک اس پر قوت والا امانت دار، یعنی بالکل امانت اور دیانت کے ساتھ جو ہے مجھے اللہ نے وہ قوت و طاقت عطا فرمائی کہ لا کر آپ کے حضور میں پیش کر سکتا ہوں۔ یہ کس نے کہا تھا؟ جن نے، جو بڑا طاقتور جن تھا، کوئی معمولی جن نہیں۔ جنات کی بھی کئی ساری قسمیں ہوتی ہیں، بعض اس میں بھی کمزور ہوتے ہیں، بعض بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو طاقتوروں میں سب سے بڑھ کر جو طاقتور جن تھا، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے دربار میں یہ کہا کہ میں جو آپ کے حضور حاضر کر دوں گا، اس سے پہلے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اٹھنے تک۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب دیکھیں، اب اصل بات، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر۔ پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوا، اس نے عرض کی، کس نے؟ ایک انسان نے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی نے، ایک آدمی نے، ایک انسان نے، اس نے کہا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، جس کے پاس کیا تھا؟ کتاب کا علم تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں اسے حضور میں حاضر کر دوں گا، ان یرتد الیک طرفک، ایک پلک مارنے سے پہلے، ایک آنکھ جھپکنے سے پہلے اس تخت بلقیس کو جو ہزاروں میل کے فاصلے پر دور ہے اور جو ہے بڑا بھاری وزنی ہے، لمبا چوڑا ہے، بڑا بھاری بھرکم اور بڑی حفاظتوں میں رکھا گیا، ایسا تخت پلک جھپکنے میں، آنکھ بند کر کے کھلنے میں جتنا ٹائم لگتا، اس ٹائم کے اندر تخت بلقیس کو آپ کے حضور حاضر کرو۔ کون؟ انسان۔ کون؟ انسان۔ نبی کی بات نہیں کر رہا، کسی فرشتے کی بات نہیں کر رہا، کسی جن کی بات نہیں کر رہا، ایک عام انسان جسے اللہ تعالی کی طرف سے اس دور کی وہ کتاب، جو اس دور کی کتاب، اس کا علم، جنہیں اس دور کی کتاب کا، جو کتاب اللہ اس دور میں تھی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب تھی، قرآن مجید نہیں، اس دور کی جو کتاب تھی، قرآن مجید کی تو بات تھی کیا کہنا، قرآن مجید تو تمام آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید،
اس کتاب کا علم تھا. کیا تھا؟ اِنَّهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، ان کے پاس کتاب کا علم تھا. عام انسان تھے وہ، اللہ کے ولی، ان کو جو ہے مفسر کرام نے کہا ہے ولی. تو اس امت کے ولی کی طاقت، اس کے اختیار کا عالم یہ ہے کہ پلک جھپکنے کے پہلے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پہ دور جو تخت بلقیس ہے اسے تو لا کر حاضر کر سکتا ہے. پھر امت محمدیہ کا، اس امت سے تعلق رکھنے والا اگر ولی ہوگا، جسے قرآن کا علم ہوگا، جو نبی کا ماننے والا ہوگا، جو رب تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا، اس کی پھر طاقت کا کیا ٹھکانہ ہوگا، اس کے اختیارات کس قدر وسیع ہوں گے. یہ بات ہمیں معلوم ہونی سب سے زیادہ ضروری ہے. آج جب اولیاء کی کرامتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگ ہنستے ہوئے کہتے ہیں یہ کیا قصے کہانیاں لے کر بیٹھ گئے ہو، یہ من گھڑت باتیں ہیں. خدا کی قسم من گھڑت باتیں نہیں ہیں. رب تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کو طاقتوں سے نوازتا ہے کہ وہ جو ہے ایسے عظیم کارنامے انجام دیتے ہیں جو عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی. اسی لیے اسے کرامت کہتے ہیں. اسی لیے اسے کیا کہتے ہیں؟ کرامت. اب انداز لگائیں، کرامت کی کوئی من گھڑت بات نہیں. قرآن مجید سے میں نے ثابت کیا آپ کے سامنے. قرآن مجید سے، قرآن مجید میں موجود ہے کرامت. لوگ کہتے ہیں یہ سب من گھڑت باتیں. من گھڑت باتیں نہیں ہیں، من گھڑت باتیں نہیں ہوتی. اللہ عز و جل اپنے بندوں کو نوازتا ہے اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ بڑا طاقتور ہے. وہ اپنے بندوں کو نوازتا ہے تاکہ وہ اس کے دین کی خدمت کریں، اور وہ اس کے دین کی خدمت کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں. ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں وہ مطالعہ کریں تو پتہ چلے، وہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے. ہم غور تو کر کے دیکھیں. انہوں نے کیا کہا؟ اس سے پہلے کہ آپ پلنگ جھپکیں میں حاضر کر دوں. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا، دیکھا، صرف یہ نہیں کہا نہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ تخت ان کے پاس موجود، تخت بلقیس ان کے سامنے موجود ہے. دیکھا حضرت سلیمان علیہ السلام. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ. تو اللہ کے ولی نے کیا کہا؟ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. کہا یہ میرے رب کے فضل سے. آج ہر کوئی ایک گھر بناتا ہے تو گھر کے باہر دیوار پر بورڈ لگاتا ہے هَذَا مِنْ فَضْلِ. یہ کہاں سے ہے؟ یہ اسی ولی کے جملے تھے جنہوں نے کہے تھے، جو قرآن مجید میں وہ درج کیے گئے. وہاں سے ہم نے جو ہے اپنے اپنے گھروں پر سلیٹ لگا کر رکھ دی، پتھر پر نقش کر کے هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي، یہ میرے رب کے فضل سے، یہ میرا گھر نہیں، یہ رب کا فضل. ہر کوئی لگا، لیکن کسی کو معلوم نہیں کہ یہ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ہم نے لیا کہاں سے، قرآن مجید کس آیت سے. یہ تو اس ولی کی کرامت کے بعد انہوں نے کہے ہوئے الفاظ. پھر بھی لوگوں کو نہیں معلوم کہ اولیاء کی کرامتیں کس قدر وسیع. اس ولی نے یہ کارنامہ انجام دیا. پھر اس کے بعد فرمایا قال هذا من فضل ربی، کہا یہ میرے رب کے فضل سے ہے، میرے رب کے فضل سے. نہ اس نے خود کو رب کہا کہ میں رب ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، معاذ اللہ سبحانہ. نہ کسی نبی نے خود کو رب کہا، نہ کسی ولی نے خود کو کرامت کے بعد رب کہا. جس نے بھی کہا اس کے بعد یہ کارنامہ ہونے کے بعد اس نے صرف اور صرف یہ کہا هذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا رب. اب اندازہ لگائیں جب یہ کیفیت ہوتی ہے تب جا کر پھر جتنے بھی مخالفین ہوتے ہیں وہ ماننے پر اب مجبور ہو جاتے ہیں کہ خدا کی قسم یقیناً یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بھی سچا ہے، اس کا رب بھی سچا ہے، اس کا مذہب بھی سچا ہے، اس کا دین بھی سچا ہے، سب کچھ سچا ہے. اسی لیے یہ کرامتیں ہوتی ہیں اور اسی لیے معجزات دکھائے جاتے ہیں، انبیاء نے جو معجزات دکھائے. لیکن افسوس کہ آج کل جب معجزات اور کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ جو ہے اتنے روکھے ہو چکے ہیں کہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں قصے کہانیاں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، یہ ہمیں مت سناؤ. اگر ہم اس کو مانیں گے تو معاذ اللہ مشرک ہو جائیں، نہیں مانو گے تو مومن ہی نہیں رہو گے. حقیقت ہی انبیاء کے معجزات کا انکار کرنا یہ صرف انبیاء کے معجزات اور کمالات کا انکار نہیں بلکہ خود قرآن مجید کا انکار ہے. قرآن مجید میں انبیاء کے معجزات کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے کیا.
کہ انہوں نے ایسے ایسے کمالات کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے جو عصا عطا فرمائی، ایسا عصا تھا کہ سمندر کو مار دیتے تو وہ جو ہے راستہ دے دیتا، عصا کو نیچے چھوڑ دیا، اژدہا بن گیا، پورے بھرے ہوئے میدان کے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگری کا وہ دور نہایت عروج پر تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ معجزات ظہور میں کہ لوگ بڑے سے بڑے جادوگر بھی یہ ماننے کے لیے مجبور ہو گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ یہ معجزہ ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ کوئی آنکھ کو بند کرنا نہیں، آنکھ کا دھوکہ نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اس وقت طب کا ایک الگ ہی دور چل رہا تھا، اپنے عروج پر تھے، اپنے معراج پر تھے، ڈاکٹری کا دور تھا۔ بڑے بڑے اطباء ہوا کرتے تھے جو پہلے کے دور میں انہیں حکیم کہا جاتا تھا، آج کل ان کا نام چینج ہو گیا، ڈاکٹر ہو چکا ہے، پہلے انہیں حکیم کہتے تھے۔ حکماء کا وہ دور تھا، بڑے بڑے حکیم تھے، بڑی انہوں نے ترقیاں کر رکھے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے جو ہے مادرزاد اندھے کے چہرے پر ہاتھ پھیرایا، اس کے آنکھوں میں بینائی آئی، سفید دھبے والے کو جو ہے پھونک ماری، اس کا مرض دور ہو گیا۔ جہاں تک انہوں نے معجزات دکھائے کہ جو مر چکا تھا اسے ٹھوکر ماری، وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی وہ دور وہی تھا، لوگ پہنچ چکے تھے لیکن کوئی کامیابی نہیں تھی کہ کسی مردہ کو زندہ کر سکے۔ نہ آج کسی کو کامیابی حاصل ہے، کوئی مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے کوئی اللہ کا نیک بندہ چاہے وہ ولی ہو، وہ اگر اللہ عز و جل کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، رب کی شان بیان کرنے کے لیے، اسلام کی سچائی بیان کرنے کے لیے اگر کرامت دکھا دے، کسی مردہ کو زندہ کر دے تو یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن مجید میں انبیاء کرام کے معجزات موجود، اولیاء کی کرامات موجود ہیں، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو لوگ گمراہ کرتے چلے جا رہے ہیں، انہیں جو ہے سے روکتے جا رہے ہیں۔ اب دوسری اہم بات کہتے ہوئے میں آج کے بیان کو ختم کروں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار آپ کی کرامتیں موجود، بہت زیادہ کرامت، بہت کرامت، بہت زیادہ۔ لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت غوث اعظم اپنے گھر سے کب چلے جائے؟ 12 سال، 11 یا 12 سال کی عمر تھی جب اپنے گھر سے چلے۔ کس لیے؟ علم دین حاصل کرنے، والدہ سے اجازت لی علم دین حاصل کرنے کے لیے، جیلان سے چلے، اسی لیے آپ کا نام جیلانی ہے، آپ کے اس گاؤں کا نام جیلان تھا جہاں آپ کی ولادت ہے۔ اس جگہ سے چلے بغداد کو، سفر، پیدل سفر، پیدل سفر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں برداشت کی ہیں علم دین حاصل کرنے کی، پھر ساری عمر دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہفتے میں 3 دفعہ جلسہ عام کیا کرتے تھے، 70 ہزار لوگ اس میں شرکت کرتے تھے دین کی خدمت۔ کسی نے پوچھا کہ اے غوث، آپ نے دین کی جو خدمت انجام دی ہے سب سے زیادہ کس سے دین کی خدمت؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیانات سے، کہ جو میں بیانات کرتا تھا اس سے لوگوں کی زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا، وہ اللہ کے حضور رجوع ہو جاتے تھے، حاضر ہو جاتے۔ فرماتے ہیں پھر ساتھ ہی ساتھ مدرسے میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے، فجر بعد تعلیم دیتے تھے، ظہر بعد تعلیم دیتے تھے، شام کے اوقات میں بھی تعلیم دیا کرتے۔ پھر اس کے بعد اتنی پوری ذمہ داریاں، لوگوں کی خیر خواہی، پھر اس کے بعد پھر رات میں جو مصلی بچھا کر کھڑے ہوتے عشاء کی نماز کے بعد۔ آج تو کئی سارے پیر بنے بیٹھے، وہ سمجھتے ہیں کہ بس خاندان کی وجہ سے ہمیں سب کچھ مل گیا۔ اگر خاندان کی وجہ سے یہ سب کچھ ملا ہوتا تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے 12 سال تک علم دین پہلے حاصل کیا، 12 سال علم دین۔ کہتے ہیں کہ ان مرحلات میں کئی دفعہ ایسی مشکلوں کا میں نے سامنا کیا، قحط سالیوں کا سامنا کیا ہے کہ شہر میں کھانے پینے کی اشیاء نہیں بچتی تھی تو جنگل میں جا کر پتے کھایا کرتے،
اتنی پریشانیوں کو برداشت کر کے 12 سال محنت کر کے علم دین حاصل کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہونے کے بعد، حضور کے ارشاد ہونے کے بعد، حکم ہونے کے بعد پھر دین کی خدمت جو ہے آپ نے شروع فرمائی۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس انداز میں انہوں نے عبادت کی کہ 40 سال تک، مسلسل 40 سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے رات بھر عبادت کرنے کے بعد فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال تک۔ باقی دوسری نمازوں کی بات نہیں کر رہے، آج تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنا ہی مشکل ہے۔ کہتے 40 سال کا جب یہ عرصہ چل رہا تھا تو کئی کتابیں جو لکھی گئی ہیں ان میں موجود ہے، بہجت الاسرار میں بھی موجود ہے، کئی کتابیں لکھی گئی، درجنوں کتابیں۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ حضرت غوث اعظم عبادت میں مصروف تھے، تو آپ کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا ہے، پھر اس بادل کے ٹکڑے سے آواز ہوئی، عبد القادر میں رب ہوں اور میں نے تمہاری عبادتوں کو قبول کر لیا، اب تمہیں عبادت کرنے کے تعلق سے میں اجازت دیتا ہوں، چاہو عبادت کرو یا چاہو نہ کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں رب تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ تو فوراً بادل پھٹ گیا، پھر وہ انسانی شکل میں حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ عبد القادر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں شیطان؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ جب میرے نبی جو امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کے سردار ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، جب رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں نماز معاف نہیں فرمائی تو عبد القادر کی کیا ہے؟ عبد القادر کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو 5 وقتہ نماز کے علاوہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فتہجد بہ نافلۃ لک، تہجد کے تعلق سے تک حکم دیا۔ تم کہتے عبد القادر کی نماز پڑھنے کی تمہیں ضرورت؟ پھر اس کے بعد شیطان نے ایک اور داؤ کھیلا، کہا کہ عبد القادر میں نے جو ہے 300 ولیوں کو اس مقام پر گمراہ کیا، تمہیں آج جو ہے تمہارے عالم ہونے کی وجہ سے، تمہارے علم کی وجہ سے، تمہارے علم نے تمہیں بچا لیا۔ تو حضرت غوث پاک نے فرمایا ایک اور الگ انداز میں تم مجھ پر حملہ کر، فرمایا مجھے میرے علم میرے نہیں بلکہ میرے رب نے مجھے جو ہے گمراہ ہونے سے بچایا، میرے رب کے فضل کہ مجھے گمراہی سے بچایا۔ آج ہم کچھ نمازیں پڑھ کر ہمارے قدم زمین پر نہیں ٹکتے، ہم اپنے آپ کو بڑے عظیم سمجھنے لگتے، ہم غور تو کر کے دیکھیں، اتنے بڑے بزرگ، لیکن نماز کی کیفیت یہ ہے کہ روزانہ 5 وقتہ نماز، دین کی خدمت، پھر عشاء کے بعد جب پوری دنیا سو رہی ہے تو جانماز بچھا کر کھڑے ہو کر جو ہے ہزار رکعات آپ نماز ادا کرتے تھے، اور روزانہ کے تعلق سے یہ ملتا ہے کہ ایک پورا کلام مقدس جو ہے کمپلیٹ کیا کرتے ہیں، ایک قرآن مجید۔ ہمیں تو مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن شریف کھلے ہوئے، آج ہمارا حال یہ ہے، آج امت کا حال یہ ہے، رمضان آیا تو رمضان میں قرآن کھلا، پھر اس کے بعد جو لپیٹ کے غلاف میں اوپر رکھ دیے ہیں تو دھول جم رہی ہے۔ تو معزز سامنے کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے صحیح طریقے سے ہم جو ہے پیروی کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ چاہے جو بھی اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، انہوں نے نمازیں نہیں چھوڑی، روزے نہیں چھوڑے، وہ حرام کام کی طرف نہیں آئے، وہ علم دین کو معمولی نہیں سمجھے، وہ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھے کہ میرا خاندان بڑا عظیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خاندان سے عظیم کون سا خاندان؟ حضور غوث اعظم کے خاندان کے تعلق سے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ماں بھی ولی، آپ کے والد بھی ولی ہیں، آپ جو ہے حسنی حسینی دونوں سلسلوں سے سید زادے ہیں، آپ کی اولاد بھی ولی ہے، آپ خود ولیوں کے سردار ہیں، آپ کے نانا نانی بھی ولی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ولی ہیں۔ ایسے مقدس گھرانے سے تعلق رکھنے والی ذات، پھر بھی ان کی کیفیت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کتنی محنت کر، کتنی مشقت آپ نے، کس طریقے سے دین کی خدمت میں اپنی زندگی کو وقف کہ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ انعامات عطا فرمائے کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہر جگہ آپ کے نام کے چرچے ہیں، ہر کوئی آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار کہنے سننے سے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادانہ کے جلسے سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔